امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ گزشتہ جمعرات کو ملازمتوں سے متعلق مثبت رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی معیشت کرونا وائرس کو شکست دے رہی ہے۔ امریکی مالکان نے جون میں روزگار کے تقریباً 50 لاکھ مواقع پیدا کیے اور بے روزگاری کی شرح 11.1% پر آ گئی۔ یہ انتہائی قوت سے واپس آ رہی ہے۔ ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سختی سے عمل درآمد جاری ہے اور اس کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہم گورنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں ہاؤس فائنینشل سروسز کمیٹی کے سامنے گواہی دیتے ہوئے امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ اقتصادی امداد کے اگلے مرحلے میں ایسے کاروباروں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جو مشکلات میں ہیں، جیسے ریسٹورانٹس اور ہوٹلز۔ ہم توقع کریں گے کہ کوئی بھی اضافی امداد ان صنعتوں کے لیے استعمال کی جائے جو خاص طور پر اس وبا کی وجہ سے سخت متاثر ہوئی ہیں، تاکہ تمام امریکی کام پر واپس جا سکیں۔ کرونا وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والی کچھ مشکلات کو دور کرنے کے لیے کانگریس نے پے چیک پروٹیکشن پروگرام کے لیے $6.5 کھرب سے زیادہ رقم مختص کی۔ اس پروگرام کی مدت گزشتہ منگل کو ختم ہونے والی تھی، لیکن سینٹ نے 8 اگست تک عارضی توسیع کی منظوری دے دی۔ کیئرز ایکٹ کے تحت بے روزگاری الاؤنس کی مد میں ہفتہ وار $600 کی فراہمی اس ماہ کے آخر میں ختم ہو جائے گی۔ پے چیک پروٹیکشن پروگرام لاکھوں ملازمین کو اپنی ملازمتیں برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اور ان مشکل مہینوں میں ان ادائیگیوں سے لاکھوں خاندانوں اور کارکنوں کی مدد ہو رہی ہے۔ کچھ صنعتیں جیسے تعمیرات تیزی سے بحال ہو رہی ہے، جبکہ ریٹیل اور ٹریول جیسی صنعتوں کو طویل اثرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں اضافی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فیڈرل ریزرو کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ اگرچہ حالیہ معاشی اعداد و شمار سے کچھ مثبت اشارے مل رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ حال ہی میں 2 کروڑ سے زیادہ امریکی اپنی ملازمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ بے روزگاری میں اضافہ خاص طور پر کم اجرت والے مزدوروں، خواتین، افریقن امریکنز اور ہسپانوی نژاد افراد کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ معیشت کے بہتر ہونے کا راستہ غیر معمولی طور پر غیر یقینی ہے اور اس کا انحصار بڑی حد تک اس وائرس پر قابو پانے میں ہماری کامیابی پر ہے۔ امریکہ کے بہت سے حصوں میں کرونا وائرس کے بے تحاشا نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور جون میں ٹیکساس اور فلوریڈا سمیت کم از کم 10 ریاستوں میں دگنے سے بھی زیادہ تعداد میں کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہمارے پاس اب ایک دن میں 40,000 سے زیادہ نئے کیسز ہیں۔ مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر یہ صورتحال میں تبدیلی نہ آئی تو یہ تعداد 1 لاکھ روزانہ تک جا سکتی ہے، لہٰذا مجھے بہت تشویش ہے۔ ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی اور اعلیٰ طبی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں نے اپنا طرز عمل تبدیل نہ کیا تو صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ بغیر ماسک کے اکٹھے ہوتے ہیں، ہجوم میں شامل ہوتے ہیں اور ایسی ہدایات پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں جو ہم بہت احتیاط سے فراہم کرتے ہیں۔ اگر ہم باز نہ آئے تو انتہائی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ نئے کیسز میں اضافے کے نتیجے میں کم از کم 19 ریاستوں نے دوبارہ کھولنے کے منصوبوں پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ مریمہ دیالو کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔